بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ اس آیت میں یا بنی اسرائیل یعنی اے بنی اسرائیل، اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل کا معنی ہے اللہ۔ عبد یعنی بندہ اور ایل کا معنی ہے اللہ، تو اسرائیل کا معنی ہوا عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل کا معنی ہوا اللہ کا بندہ۔ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اردو زبان کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ نہیں، عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عبرانی زبان میں بندے کو اسرا کہتے ہیں اور اللہ کو ایل کہتے ہیں، یا یوں کہیں کہ ایل کو اللہ کہتے ہیں۔ تو یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ تو بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا ہے، یہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل یا اسرائیل یہ جو مشہور ہے، یہاں سے لے کر یعنی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 150 تک اکثر آیات میں بنی اسرائیل کے عروج و زوال کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کی عزت اور ذلت کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کے اقبال و ادبار کا ذکر ہے، ان کی جزا و سزا کا ذکر ہے، قومی اور اجتماعی اچھے برے کردار کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی بیان کو قرآن پاک میں بار بار دہرایا گیا، بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیا گیا۔ اس بار بار تکرار کرنے میں ایک بہت بڑی حکمت ہے، وہ یہ کہ قوموں کے عروج و زوال اور عزت اور ذلت کا فلسفہ سمجھانا ہے، اور مسلمانوں کو اس سے عبرت دلانا ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل پیغمبروں کی اولاد ہونے کے باوجود، جلیل القدر انبیاء کرام کی امت ہونے کے باوجود، تورات جیسی کتاب رکھنے کے باوجود، اپنے اعتقاد اور عمل کے بگاڑ کی وجہ سے ذلیل و رسوا ہوئے، مغلوب ہوئے، مقہور ہوئے، جبکہ توبہ اور رجوع اور نبی و کتاب کی تعلیمات پر عمل کرنے کی صورت میں معزز اور غالب بھی ہوئے، تو اسی طرح امت مسلمہ بھی اپنے عروج و زوال کے اسباب کو اسی آئینے میں دیکھ سکتی ہے۔ آج سب پوچھتے ہیں کہ مسلمان مغلوب کیوں ہیں، مسلمان ذلت کا شکار کیوں ہیں، مسلمان پستی کا شکار کیوں ہیں؟ قرآن پاک میں بیان کردہ بنی اسرائیل کا قومی اور اجتماعی کردار اور موجودہ دور میں مسلمانوں کا قومی اور اجتماعی کردار سامنے رکھ لیں تو نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ جو کام بنی اسرائیل کرتے تھے ان کو زوال آتا تھا، وہ پستی کا شکار ہوتے تھے۔ آج مسلمان بھی ایسے کاموں میں پڑ چکے ہیں، اس لیے مسلمان بھی ذلت کا شکار ہیں اور پستی کا شکار ہیں۔ بنی اسرائیل اگر کانٹے بوتے تھے تو انہیں کانٹے ہی ملتے تھے، مسلمان اگر کانٹے بوئیں گے تو انہیں آم تو نہیں مل سکتے نا، کانٹے بوئیں گے تو انہیں پھول تو نہیں مل سکتے۔ بنی اسرائیل بد کرداریاں کرتے تھے تو اس کا یہ جزا بھی ویسے ہی اٹھاتے تھے، اگر مسلمان بھی وہی کام کریں گے تو جزا ویسے ہی ملے گی، کانٹے کا بدلہ کانٹا ہی ملے گا، کانٹے کے بدلے پھول تو نہیں ملیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وجہ ہے کہ مسلمان اکثریت معاملات میں بنی اسرائیل والے کام کرنے لگ گئے، تو اس لیے ذلت اور بربریت کا شکار ہو گئے۔ اذکروا نعمتی، فرمایا میرا احسان یاد کرو، اے بنی اسرائیل میرا احسان یاد کرو۔ تو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے فرمایا گیا کہ اے بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر کیا ہے۔ جیسے انہیں فرعون سے نجات دی، کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے، اور ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا،
کتنا اللہ کا احسان ہے۔ بادل ان کے اوپر سایہ کیا کرتا تھا، کھانا آسمان سے نازل ہوتا تھا، پکا پکایا کھانا اور دسترخوان لگا ہوا من اور سلوا کے نام سے۔ ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے، انہیں طاقتور قوموں پر فتح عطا فرمائی، تورات جیسی عظیم کتاب انہیں عطا فرمائی۔ اور میرا وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیا کہ تمہیں اپنے حبیب کا زمانہ عطا کیا، جن کی آمد کی بشارت تم تورات اور انجیل میں پڑھتے تھے، اور تمہیں تورات و انجیل میں ان کی بشارت دی گئی۔ تو فرمایا اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو۔ یہاں یاد کرنے سے مراد صرف زبان سے تذکرہ کرنا نہیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے ان نعمتوں کا شکر بجا لیں، کیونکہ کسی نعمت کا شکر نہ کرنا یہ اس کو بھلا دینے کے مترادف ہے۔ کسی نعمت کا اگر شکر نہیں ادا کر رہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس نعمت کو بھلا دیا، نعمت آپ کو یاد نہیں۔ اس لیے فرمایا بنی اسرائیل میرا وہ احسان یاد کرو کہ جو میں نے تمہارے آباء و اجداد پر احسانات کیے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میں عہد پورا کروں گا۔ یعنی اے بنی اسرائیل تم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر وہ عہد پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا، میں اس کے ثواب کے طور پر تمہیں جنت میں داخل کر کے تمہارے ساتھ میں کیا ہوا عہد پورا کروں گا۔ اور اپنے عہد کو پورا کرنے کے معاملے میں کسی سے ڈرنے کی بجائے صرف مجھ سے ڈرو۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں عہد کا ذکر ہے۔ ایک قول کے مطابق وہ کون سا عہد ہے جس کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ میرے اس عہد کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیا، یعنی اس احسان کو یاد کرو۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، ایک قول کے مطابق یہ عہد ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان پر 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر تم نماز قائم رکھو، تم زکوٰۃ دیتے رہو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرتے رہو، اللہ کو قرض حسنہ دو، بے شک میں تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دوں گا اور ضرور تمہیں ان باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ تو اس عہد کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو وہ ضرور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ تو یہ عہد ہے کہ تم یہ کام کرو تو میں تمہارے ساتھ ہوں اور پھر تمہیں جنت عطا فرماؤں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عہد ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بنی اسرائیل سے لیا کہ میں آخری زمانے میں حضرت اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی بھیجوں گا، تو جس نے ان کی پیروی کی اور اس نور کی تصدیق کی جسے وہ لے کر آیا، تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت میں داخل کروں گا اور اسے دگنا ثواب دوں گا۔ تو یہ عہد ہے، چونکہ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں یہودی آئے حضور کی بارگاہ میں اور آ کر مختلف سوالات کرتے تھے، تو سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم ان کے جواب دینے کے منتظر رہتے، اور اللہ رب العالمین آیات مبارکہ نازل فرماتا اور حکم فرماتا کہ محبوب یہ آیات انہیں پڑھ کر سنا دیں۔ تو وہ مختلف قسم کے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین انہیں اپنا عہد یاد دلاتا، انہیں اپنے وعدے یاد دلاتا۔ دیکھو تم نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہم نے بھی تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، تو تم ہمارے وعدوں کو پورا کرو، ہم تمہارے وعدوں کو پورا کریں گے۔ تم ہمارے وعدوں کو یوں پورا کرو کہ جو تم نے تورات و انجیل میں پڑھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے، تم اس وعدے کو پورا کرو کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ، اور میں وعدے کو یوں پورا کروں گا کہ تمہارے نیک اعمال پر جزا دے کر تمہیں جنت میں داخل کروں گا۔ تو کتنے احسانات اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کیے، ان کے نبیوں پر اور کتابوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے احسانات کی، اتنی آسانیاں دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ناشکرے رہے اور ناکام و نامراد رہے کہ وہ پستی کا شکار ہو گئے اور جناب اللہ تعالیٰ کے قہر کا شکار ہو گئے اور ذلت ان کا مقدر بنی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر
شکر ادا کرنا یہ انسان پر لازم ہے۔ اگر نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہا تو وہ نعمتیں محفوظ بھی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ مزید برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر نہ ادا کیا، ناقدری کرتے رہے، ناشکری کرتے رہے، نعمتوں کو بھلا دیا، تو پھر انسان ذلت کا شکار ہوتا رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام پر اللہ تعالی ہمیشہ ثابت قدمی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔